الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم احمد مختار شفیع روز شمار ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا محبوب منتخب فرمایا ہے۔ جس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار خود اپنا محبوب بنا لے، اس محبوب کی کیا شان ہوگی۔ جسے محبوب خدا کہا جائے، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب رحمت عالم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اس قدر نور نکلا تھا کہ میں نے مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ کہاں ملک شام اور کہاں مکہ، سینکڑوں میل دور کی مسافت، مگر نور کی یہ کشش تھی اور نور کی اس قدر تابناکی تھی کہ ملک شام کے محلات اس نور کی روشنی میں نظر آ گئے۔ سرکار پیدا ہوتے ہی ساری کائنات کو روشن فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں صرف اور صرف محض بشر بن کے نہیں بلکہ نوری بشر بن کے پیدا ہوا ہوں، نور علی نور بن کے پیدا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ آپ کی تعریف کرتے ہوئے خود رب کریم قرآن پاک کے 22ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن،
اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور جہنم سے ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اے محبوب ہم نے تمہیں روشن سورج بنا کر بھیجا۔ سراج منیرا، سراج اس کو عربی میں کہتے ہیں سورج کو۔ قرآن پاک میں رب کریم خود اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں پروردگار عالم قرآن پاک میں اپنے محبوب کو والقمر فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کو قمر سے تشبیہ دے رہا ہے، اور کہیں قرآن پاک میں پروردگار عالم اپنے محبوب کو والشمس کہہ کر سورج کی طرح تشبیہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو بے شمار حسن و جمال کا مالک بنایا، اور اس قدر حسن اور اس قدر جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صاحب مواہب لدنیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے روایت کی عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کظائرۃ القمر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور صرف سورج اور صرف چاند ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کے رخ انور میں تو چاند گردش کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور میں چاند گردش کر رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارکہ میں سورج گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک جگہ حضرت علامہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی صبح صبح کم ہوتی ہے، جیسے جیسے یہ عروج پکڑتا ہے اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ غروب کی طرف بڑھتا جاتا ہے اس کی روشنی پھر کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب چاند نکلتا ہے جو چاند کی چاندنی صبح پہلے دھیری ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، دھیمی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے چاند عروج پر جاتا ہے اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی سورج اور چاند کی چمک اور ان کی روشنی یہ وہ ہے کہ جو کبھی کم ہوتی ہے اور کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی بڑھتی ہے تو کبھی گھٹتی ہے، مگر آمنہ کے لال رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند ہیں اور وہ سورج ہیں کہ آپ کی روشنی کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے۔ آپ کے چاند کی وہ شان ہے کہ آپ کی روشنی ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے، آپ کے سورج کی وہ شان ہے کہ ہمیشہ اس کی روشنی بڑھتی ہی رہتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہمارے بزرگوں نے فرمائی، محدثین نے ارشاد فرمائی ہے، اور حضرت علامہ فاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، آپ کے رخ انور کی تابناکی اور روشنی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضیء البیت المظلم من نورہ۔ ارے ہمارے آقا علیہ السلام کے نور پاک کی یہ شان تھی کہ اندھیری رات میں جب آپ اپنے رخ انور سے نقاب الٹ دیتے تھے تو تاریکی دور ہو جاتی تھی اور روشن جو ہے روشنی ہر طرف پھیل جاتی تھی، اندھیرا چھٹ جاتا تھا، اور وہ حجرہ مبارکہ جس میں تاریکی ہوتی تھی میرے آقا مسکرا دیتے تھے تو سارا حجرہ نور سے بھر جایا کرتا تھا۔ آپ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے رخ انور کی تابناکی کو سنتے جائیے اور تصور میں بیٹھے بیٹھے اپنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے جائیے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اور وہ رسول ہمارے آقا ہیں۔
تصور میں ان کے رخ انور کو لائیے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تصور میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو سامنے لائیے اور ان واقعات کو سامنے رکھیے کہ کتنے حسین و جمیل تھے ہمارے آقا علیہ السلام۔ اللہ نے کیسا نور آپ کو عطا فرمایا تھا، ایک ہمدانی عورت آفتاب رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ساتھ تھیں۔ جب وہ حج کر کے اپنے وطن واپس گئیں تو ایک بزرگ حضرت ابو اسحاق نے پوچھا، اے ہمدانی عورت، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، تم نے بڑے قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا دیدار کیا ہے، ذرا بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کیسا اور آپ کا چہرے انور کس شان کا تھا؟ تو وہ ہمدانی عورت کہتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ وہ ہمدانی عورت کہتی ہیں، اللہ کی قسم آپ 14ویں چاند کی طرح تھے، نہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کو خوبصورت دیکھا اور نہ آپ جیسا ہم نے کبھی اپنے بعد میں آپ کو دیکھا۔ ذرا غور فرمائیے، حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے کہتے ہیں ہم نے نہ آپ سے پہلے آپ کو کوئی آپ جیسا دیکھا، نہ آپ کے بعد ہم نے کوئی حسین و جمیل آپ کو دیکھا۔ لیکن یہ تو وہ ہیں جو دنیا والے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، یہ وہ روایت کرتے ہیں جو انسان ہیں اور جنہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ انسان جو زمین پر بستے ہیں ان کا یہ کہنا ہے حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے، رحمت عالم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ ارے یہ تو زمین والے تعریف کر رہے ہیں، مگر آسمان والے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ ہیں، وہ کس شان سے میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے اور ان کے الفاظ کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے آقا سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی خود جبریل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ ساری کائنات میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل، جو سب سے زیادہ خوبصورت اور جو سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس نبی پاک کے امتی ہمیں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری قسمت ہے، ہماری زندگی کی معراج ہے کہ جو محبوب خدا ہیں ہم ان کے امتی ہیں، جو محبوب خدا ہیں ہم ان کے غلام ہیں، جو محبوب خدا ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہم اور آپ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال والے نورانی چہرے کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر پسینے کی بوندیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غور سے ان پسینے کی بوند کو ملاحظہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان پسینے کے قطرے کو حضرت عائشہ اس قدر غور سے دیکھ رہی ہیں کہ دیکھنے میں محو ہو گئیں، دیکھنے میں ڈوب گئیں، اتنے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اتنی غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے نورانی چہرے پر جو پسینے کی بوندیں نظر آ رہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ ان بوندوں سے بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔
یعنی سرکار کے پسینے مبارکہ سے بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا پسینہ نورانی ہے، یہ وہ رسول پاک ہیں جن کا پسینہ خوشبودار ہے، یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ہر ادا بے مثل بے مثال ہے، جن کو رب کریم نے پیدا فرمایا تو آپ کی مثال ہی نہیں بنائی، آپ کے جیسا ہی نہیں بنایا، آپ بے مثل بے مثال بنائے گئے، آپ سب سے حسین و لاجواب بنائے گئے۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے، اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی، یہ کمال ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن جمال مصطفیٰ کو کس قدر جو ہے عرف و اعلیٰ بنایا کہ جو دیکھا نہیں ہے وہ بھی تو جان دینے کے لیے تیار ہے، جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے وہ بھی دل و جان سے آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں کو اپنے سامنے رکھیے اور آپ غور فرمائیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بے مثال ہوں، نہ جو کوئی حسن میں آپ کے جیسا ہو، نہ کمال میں کوئی آپ کے جیسا ہو، نہ آپ کے جود و سخاوت میں کوئی آپ جیسا ہو، بھلا وہ نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے؟ وہ نبی ہماری طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتے جن کو رب کریم نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ انہیں اپنے جیسا کہنا یہ گمراہی ہے، انہیں اپنی طرح کہنا یہ حقیقت میں جہنم کی طرف جانے والا عقیدہ ہے، انہیں اپنے جیسا کہنا یہ اپنے آپ کی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اے اسلامی بھائیو، ہم اور آپ کبھی بھی اپنے ذہن و دماغ میں یہ نہ لائیں کہ نبی ہماری طرح ہے، کبھی ہم اپنے وہم و گمان نہیں نہ لائیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ نااہل تھے جنہوں نے حضور کو اپنی طرح کہا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بشر کہا، وہ کتابیں پڑھ کر گمراہ ہوئے۔ مگر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن مقدس کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے جو بتایا ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل بے مثال ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایسی جبیں کہ نور کا دریا کہیں اسے، ایسی جبیں، جبیں مانے پیشانی ماتھا ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے ایسی جبیں کہ نور کا دریا کہیں اسے، ایسی جبیں کہ صبح تمنا کہیں اسے، ایسی جبیں کہ نور تجلی کہیں اسے، دیکھیں کہیں تو عرش معلی کہیں اسے، پھر اس پہ ابرووں کے جو قوسین مل گئے، پھر اس پہ ابرووں کے جو قوسین مل گئے، معراج نور ہو گئی، کونین مل گئے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو شعراء نے اور محدثین نے بڑے پیارے پیارے انداز میں اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق رسول تھے اور اللہ کے ولی تھے، آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، یا رسول اللہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ارے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید یعنی سورج، خورشید کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، ارے بے پردہ جب یہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور وہ فخر کر رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، مجھ سے جیسا کوئی نور والا نہیں ہے۔ چودھویں کا چاند ساری کائنات کو منور کرنے کے بعد اپنا سینہ تان کے کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، مگر سبحان اللہ یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ
वस्सलाम अपने रुख अनवर से नकाब को उलट देते हैं तो आपके नूर पाक को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाता है और सूरज भी शर्मिंदा हो जाता है। दूसरी जगह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुस्न जमाल मुस्तफ़ा पर सलातो सलाम पेश करते हुए कुछ यूँ कहते हैं, चांद से मुँह पे ताबा दरख्शां दुरूद, चांद से मुँह पे ताबा दरख्शां दुरूद, मलहे आगी सबाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। प्यारे इस्लामी भाइयों, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम और आप उम्मती हैं, ग़ुलाम हैं, तो हम अपने आका की ग़ुलामी का हक़ अदा करें, उनकी बातों पर अमल करके। हम उम्मती हैं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहमत पर अमल करते हुए अपनी ग़ुलामी का सबूत दें। हम उनके ग़ुलाम हैं, अपनी ग़ुलामी का सबूत नमाज़ें पढ़ कर दें। हम अल्लाह के बंदे हैं, अपने बंदे होने का सबूत अल्लाह की बातों पर अमल करते हुए दें। हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उन्होंने हमें जो भी कहा है करने के लिए हम उसे करके, जिससे मना किया है उससे अपने आप को रोक कर हम अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करके अपने ग़ुलाम और बंदा होने का सबूत दें। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पंजगाना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो आकिल और बालिग हैं। कोई कैसा ही घर का क्यों ना हो, चाहे कितने ऊंचे ख़ानदान का क्यों ना हो, मगर नमाज उसके लिए माफ़ नहीं है। नमाज से उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। वो मुसीबत में है तब भी उस पर नमाज फ़र्ज़ है, वो बिस्तर मलालत पर है तब भी उस पर नमाज फ़र्ज़ है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है। अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, और अगर लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है। यानी नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर किसी पर लाजिम और ज़रूरी है, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। न इसमें कोई ख़ानदान वाला देखा जाएगा, न इसमें कोई नसब और हसब वाला देखा जाएगा, हर किसी पर नमाज ज़रूरी है। इसलिए हम और आप सबसे पहले अपना ज़हन बना लें कि हमें नमाज़ें पढ़ना है, हमें नमाज़ों की पाबंदी करना है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी महबूब खुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने की है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी फातिमा ज़हरा ने की है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी करबला वालों ने की है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी तमाम सहाबे किराम ने की है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी तमाम औलियाए किराम ने की है। यही वो नमाज है जिसकी पाबंदी तमाम सिद्दीकीन और शुहदा ने की है, तमाम सालिहीन ने की है। यही वो नमाज है जो तमाम अल्लाह के वलियों ने इसकी पाबंदी की है। हम भी इन औलियाए किराम को मानने वाले, औलियाए किराम और सिद्दीकीन और शुहदा से मोहब्बत करने वाले हम तमाम इस्लामी भाई जो सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए मस्जिदों में आते हैं, वो अपना ज़हन बनाएं और अपने को नमाजी बनाएं, सुन्नत मुस्तफ़ा का आईनादार बनाएं। नमाजें ज़रूर पढ़ें, नमाजें छोड़ना गुनाह है। नमाजें जानबूझकर तर्क करने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाजें ना पढ़ने से हमारे रिस्क में तंगी आ जाती है। नमाजें ना पढ़ने से हमें तरह तरह के मसाइब व आलाम से दोचार होना पड़ता है। हम अल्लाह की बारगाह में आएँ और नमाजों की पाबंदी करें, बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करें और खुसूसियत के साथ अपने प्यारे आका रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का मुख्तसर सा बयान था जो चंद मिनटों में आपके सामने बयान किया गया है। हकीकत तो ये है, अगर रुखे मुस्तफ़ा पर अहादीसें पढ़ी जाएं और बयान किया जाए तो घंटे 2 घंटे क्या कई दिन और कई महीने निकल जाएं मगर हुस्न मुस्तफ़ा का बयान ख़त्म ना हो। ये बयानात इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान और उनकी खूबियों, उनके हुस्न व जमाल का पता चले, ताकि उनकी मोहब्बत हमारे सीने में और पैदा हो, उनकी मोहब्बत हमारे सीने में और बढ़े। जितना इश्क हमारे सीने में बढ़ता चला जाएगा, इंशाअल्लाह इसके मुस्तफ़ा से हमारा सीना मदीना होता चला जाए। तो हम तमाम
تمام اسلامی بھائی آئیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نمازوں کی پابندی ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔